الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ والنازعات سورۃ 30واں پارہ، اس کی آیت دیکھیں، وہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت اور آخرت، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اس کا چوتھا ولاگ ہے کہ آخرت کا عقیدہ بندوں کی زندگی پہ کیا اثر چھوڑتا ہے۔ جناب، قیامت کا عقیدہ ہی تو بندوں کو سیدھا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور جیسے بھی تم ان کھیتیوں کے پاس آؤ تو تم اپنے لیے کچھ آگے بھیجو، یعنی اولاد میں سے، اور یاد رکھو کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر مومن ہو تو بڑی خوشخبری ہے۔ یہاں حدیث کے مطابق اگر کوئی اپنی عورت کو فطرت کے خلاف استعمال کرتا ہے، شیطان بن کر، اور حسن اور قلہ بند ہونے کی بجائے شیطان کے مقابلے میں، اور اپنی عظمت و عصمت اور اپنی شان کو بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بڑھانے کے لیے، تو ان کو تو خوشخبری ہے۔ اور اگر وہ شیطان کی چالوں پہ چلتے ہوئے اس کو غیر فطری استعمال کرتا ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ پاک نہ اس کو دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور داخل جہنم کرے گا۔ سیم ایسے ہی دو مردوں کے بارے میں آتا ہے جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے۔ دو مرد شادی کرتے ہیں، ایک فاعل ایک مفعول بن کر، تو خدا ان کو بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، داخل جہنم کرے گا۔ تو اصل مقصد زندگی کا تو اللہ کے سامنے کامیاب ہونا ہے۔ تو وہ خاص آیت جس کو ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40-41 کہتے ہیں کہ یہ وہ بندوں کو گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اس کو ماحذر ہر وقت کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کوئی گناہ کا خیال آئے تو یہ آیت کو دھیرے دھیرے پڑھنی چاہیے، چپ کے دل میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ جو ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ کل تو ہونا تو ہے کھڑا، ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا، فلاں کا بیٹا فلاں، ساری دنیا دیکھ رہے گی، اور وہ بندہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے داخل جہنم کر دیا جائے، لیکن کوئی دنیا دیکھے نہیں کہ میں کتنا مجرم تھا۔ یہ حال ہوگا، عزت نفس اتنی ہوتی ہے۔ تو جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے من کو، خواہش کو روک لیا برائی سے، ونہا منع کر دیا نفس کا، خواہش کو، من کو، تو وہ شخص وہ ہے کہ جو جنت کے قابل بن گیا۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس لیے ہم معاملات میں خاص طور پہ، یہ تو ہے نا علیحدگی کے معاملات، اور اس میں خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور معاملات ہو رہے ہوں اور اس میں بندے رشوتیں کھا رہے ہوں اور لے رہے ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے۔ اور دینے والا دے گا تو وہ لے گا نا، تو وہ حجتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری تو مجبوری ہے۔ تو حدیث کو تو لفظ عام ہے، کام تو تمہارا نہیں چلا لیکن کوشش تو کرو، نظام تو بدلو، اپنا خلافت کا نظام لاؤ۔ جمہوریت میں تو یہ سارے کام چل رہے ہیں، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور وہ ایمان والے کو یہ خوشخبری ہے کہ وہ روح کو، اس کی کو چپکے سے اس کے کان میں کہا جاتا ہے کہ ڈرو مت، اللہ کی خوشخبریاں ہیں۔ تو روح ایسے بھاگتی ہے جیسے گھڑے کو الٹاؤ تو پانی بھاگتا ہے، روح ایسے ایک دم چھلانگیں مارتے ہوئے نکلتی ہے، اور کافی روح نہیں نکلتی، اور فرشتے مار مار کے ماتھے پہ، پیٹھ پہ، اور ضربے لگا کے روح کو کھینچتے ہیں، وہ جاتی نہیں کیونکہ آگے کا منظر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو خواہش سے روکنے کے لیے اس آیات کو پڑھا جائے تو یہ آیت بڑا اکثیر کا کام کرتی ہے۔ اور وہ جو معاملات میں لوگوں کے حق مارتے ہیں، ان کو حضور نے فرمایا اپنے ظالم کی بھی بھائی کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے سمجھ آئے؟ اب فرمایا یہ آج تو ظالم بنا کھڑا ہے، کل معاشر کے میدان میں بڑا مظلوم کھڑا ہوگا، اور اس لیے آپ نے فرمایا مفلس کس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ جس کے بعد درہم و دینار، فرمایا یہی تو بندہ ہوگا جو مفلس بنا ہوگا، تمام اعمال اسے لے لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے بدلے ظلم و زیادتی کے، اور تمام کے گناہ اس پر لا دیے جائیں گے۔ اب اس کے کیا وزن، کیا عمل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل تو اس کے ہوں گے سارے برائی داخل جہنم کا دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے، اس کو بچاؤ مفلس ہونے سے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظلم سے روکو، تمنعوا من الظلم فذلک نصرک ایاہ، تمہاری یہی مدد ہے اپنے بھائی کی، اس کو ظلم سے روکو، منت سماجت سے، مختلف طریقوں سے، تبلیغوں سے، تلقینوں سے، مجلس مشاورت میں لگ کر، باہمی شورا، مسلمانوں کی شورا ہوتی ہے، دنیا کے حزب اختلاف حزب اقتدار ہوتی ہے، وہ لگے رہتے ہیں آپس میں، یہ تو سارا سسٹم ہی غیر اسلامی ہے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والا بنائے، اور ہمارا چینل صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹس کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہماری رہنمائی ہوگی۔